बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बुध का दिन 11 दिसंबर, अब तक की खबरें उनका तजिया आपके सामने रखता हूं। इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से बड़ा अनोखा मुतालबा कि बुशरा बीबी से अलहदगी करें, उन्हें तलाक दें तो मामला हल होगा। उसकी वजह क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। मिलिट्री ट्रायल खान का नहीं हो सकता, फैज़ हमीद वाले गुब्बारे से हवा निकल गई। इंटरनेशनल सतह पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में, बड़े बड़े चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। इस्लामाबाद इशराफिया के नंगे नाच की वीडियो भी वायरल हुई और उसके साथ साथ बड़े इजलास में एक बार फिर गोली क्यों चलाई की आवाज़ें बुलंद, और अपने वक्त का साने इस्लामाबाद का फ़िरौन इबरत का निशाना भी बन गया। 8वीं मरतबा आँख का ऑपरेशन नाकाम, लोगों की आंखों में गोलियां मारने वाला। 9 मई केसेस में 8 मजीद कारकुनों की बेगुनाह रिहाई का सिलसिला जारी, लेकिन बेगुनाह कैद का जिम्मेदार कौन? तहरीक इंसाफ अदालत में पहुंच की मिसिंग पर्सन का डाटा लेकर एक्स पर पाबंदी पर पहली दफ़ा हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया और अब आने वाला है डंडा। खान के केसेस की आज समात जो धांधली के मुतल्लिक थी 7 रुकनी बेंच में, वहाँ बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इनका जो एक बहुत बड़ा गुब्बारा था जनरल फैज़ हमीद और ख़ान का मिलिट्री ट्रायल का, उसकी मैं सबूत और दलील देता हूँ कि ये गुब्बारे में से हवा कैसे निकली। 11 नवंबर को बरतानिया के मुख्तलिफ पार्टियों के 20 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे को इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव का एक ख़त लिखा। उस ख़त में सियासी बुनियाद पर इन्होंने लिखा कि इमरान खान को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। इस ख़त का जवाब फिर वज़ीर ख़ारजा ने अपने लेबर MPs को तफसील से बयान किया कि इमरान खान को फ़ौजी अदालतों में किसी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने बताया कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त बातचीत हुई और किसी भी जगह फ़ौजी अदालतों के वजूद का, खान के मिलिट्री ट्रायल का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं, हमें इसकी यकीन दहानी कराएगी। और अदालती जो मामला है वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मुआहदे और बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम की पाबंदी हमें मजबूर करेंगे, जैसे शाम में करवा रहे हैं दुनिया में। डेविड लेमे का ये ख़त इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर बरतानिया को यकीन दहानी करवाई और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वफाकी हुकूमत से 12 सितंबर को मियाँ गुल हसन की अदालत में फ़ौजी अदालत के ट्रायल के मतलब जो वज़ाहत थी, उसमें हुकूमत ने इन्हें इन राइटिंग पेश किया था कि मिलिट्री ट्रायल का ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। उससे पहले DGISPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि फ़ौजी कानून है कि अगर कोई शख्स फ़ौजी एहलकारों को ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और सबूत हो तो फिर कानून रास्ता बनाता है, लेकिन वो कानून मिलिट्री ट्रायल का नहीं हो सकता। ये बात अब अमेरिका, बरतानिया समेत सब तरह से तय हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट ने उसका इनकार भी किया था बाद में। जनरल फैज़ के साथ जो DGI हैं, उन्हें अब 12 अगस्त को जो गिरफ़्तार किया कि उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो टॉप सिटी हाउसिंग के जो मालिक थे कमर मोइज़, उसके दफ्तर पर छापा मार के वहाँ उन्होंने कहा जी कि सोना, हीरे, नकदी वगैरह छीनी गई। और आर्मी एक्ट की जिस केस की खिलाफ वर्जी की बात है कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिस पे ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि 2016 से खान की सियासी मदद कर रहे हैं। और 2018 के इलेक्शन के RTS सिस्टम का इल्ज़ाम भी इन पे लगा, सियासी मुदाखलत करने का। जी हमारे पास सबूत है। वो जावेद चौधरी साहब तो 4 कदम आगे निकल के उन्होंने कहा मेरे ख्याल में तो 9/11 का जो अमेरिका है उसका भी इल्ज़ाम जनरल फैज़ और इमरान खान पर लगाया जाए। मेरे ख्याल में जंग अज़ीम, शाम में जो हुआ, इराक़ में, सारे इल्ज़ामात लगा दें, चार्जशीट में मुकम्मल करें। खान पर ये असल में सिर्फ़ और सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश है और एक ही इनकी ख्वाहिश है बस। अब तो यहाँ तक मामला आ चुका है कि फैसल वाडा ने कहा 14 दिसंबर से पहले खान को सज़ा देंगे। फैज़ हमीद को बहाना रख के खान को निशाने की कोशिश है। लेकिन अब जो उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान बुशरा बीबी को तलाक नहीं देंगे मामला हल नहीं होगा। इन्हें ये क्या मसला है बुशरा बीबी से? इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जब साबिक DGISI थे, उनकी बरतरफी हुई थी 8 महीने के बाद, तो बुशरा बीबी के साथ उस वक्त दरख्वास्त का मामला था कि खान से बात करें, लेकिन ये मामला नहीं हुआ। बुशरा बीबी सियासत में नहीं किसी किस्म में इंटरफेरेंस कर रही थी, तो उस वजह से मुखालफत हुई। जो फैसल वाडा आज भी बुशरा बीबी के पीछे पड़ा हुआ है। अब पता नहीं इद्दत का निकाह का केस भी इसी वजह से, इनकी अपनी कौन सी ख्वाहिशात हैं, नानियाँ दादियाँ कौन सी हैं जिनके अरमान है खान के साथ शादियों के, क्योंकि बुशरा बीबी तलाक करवा के किसकी शादी इन्होंने करवानी है? ऐसी और तो कोई वजह नहीं कि बुशरा बीबी के साथ तलाक से इनका एस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा मामला हल हो जाए। और अब तो कहा जा रहा है खान कम से कम दिल में ही मजम्मत कर दें बुशरा बीबी की। ये 9 मई की भी दिल में ही माफ़ी मांग लें, बेशक पब्लिक में नहीं करते। यहाँ तक ये हालात आ चुके हैं। ये सिर्फ दबाव बढ़ाने के टैक्टिक्स हैं। इमरान खान ने साफ साफ कहा है कि जनरल फैज़ का मामला जो है वो फ़ौज का मामला है। फ़ौज जाने और जनरल फैज़ हमीद जाने। जो डिसिप्लिन इन्होंने पहले तोड़ा, 6 साल अगर नहीं कुछ कर सके, अब करना चाहते हैं ज़रूर करें। अब चार्जशीट पर इन्हें लगता था कि फैज़ हमीद की तहरीक इंसाफ के लोग जो नाराज़ होंगे, उन्होंने उल्टा जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इनकी जो हलफ में लिखा हुआ है, जैसे जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में खुद ऐलान किया था कि फरवरी के बाद हमने फ़ैसला किया कि अब हम सियासत में नहीं। फरवरी, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमा अख्तर मैंगल, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान, ये सब के सब ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराई। जनरल फैज़ ने अदम एतमाद करवाया, मुद्दत मुलाजमत तोसी के लिए सारी वारदात की, नवाज शरीफ के केसेस हों, मरीम नवाज़ की रिहाई हो, सारे बराह रास्त उसमें मुलव्वस हैं।
پھر 2024 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے نتائج بدلے اور جاوید لطیف نے آج پھر اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف حکومت نہیں لینا چاہتے, ہمیں زبردستی دی گئی, ہماری اکثریت نہیں تھی. تو یہ حلف کی خلاف ورزی کرنا, سیاست میں مداخلت کرنا, آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا, تو یہ تو پھر سارے کے سارے کر چکے ہیں. جنرل فیض پر اگر سیاسی مداخلت کا الزام ہے تو نون لیگ نے تو پیپلز پارٹی نے جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, اشفاق پرویز کیانی, جنرل مشرف, ضیاء الحق, ایوب خان, ان سب پر سیاست کی مداخلت کا الزام لگایا کہ انہوں نے حکومتیں گرائیں اور کئیوں نے تو مارشل لا لگائے. جنرل باجوہ نے تو باقاعدہ اعتراف کیا کہ ان کو دور میں 70 سال تک فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی. خود انہوں نے کہا ہے جنرل فیض 6 سال تک سیاست میں مداخلت کرتا رہا, تو اس حساب سے تو جنرل باجوہ صاحب کو پکڑنا چاہیے کیونکہ اس کا انچارج تو وہی ہے. جنرل اسلم بیگ ہوں, جنرل حمید گل ہوں جو IGI بناتے رہے, اصغر خان کیس دیکھیں عدالتوں میں, جنہیں باقاعدہ طور پر پرویز مشرف کو پھانسی کی پشاور ہائی کورٹ نے سزا بھی سنائی ہے سیاست میں مداخلت کے جرم میں. تو اس حساب سے تو پھر سارے ہی پھانسی پر چڑھیں گے. انصار عباسی کہتا ہے کہ جنرل فیض کے 50 سیاستدانوں سے رابطے ہیں, عمران خان سے رابطوں کی تحقیقات. اب عمران خان تو وزیر اعظم تھے 3.5 سال, ان کی تو جو ملاقاتیں جنرل فیض سے ہوں گی وہ تو سرکاری ہیں. اب نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, خواجہ اصغر, رانا ثناء اللہ, یہ جاوید لطیف, اختر مینگل, یہ کس سلسلے میں ملتے رہے جس کا وہ اعتراف خود کر رہے ہیں. دیکھیں امریکہ نے حکومت گرائی, سازش مداخلت پر خان کو غیر قانونی انہوں نے گرفتار کیا, 9 مئی اپنے بندے بھیج کر آپریشن کرایا, تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا, الیکشن چوری کیا, مخصوص نشستیں چھینی, تحریک انصاف کا مینڈیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹا, اور جب کچھ بھی نہیں ہو سکا اسلام آباد میں سیدھی سیدھی گولیاں مار دیں. اب دھمکیاں ملٹری ٹرائل کی صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے 20 جنوری کو جب اقدامات کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے معاملات بڑے مشکل ہوں گے. اس لیے یہ ملٹری ٹرائل کا ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کے جو سابقہ فیصلے ملٹری ٹرائل کے وہ بھی انہوں نے بحال کروائے, اور وجہ یہ امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو بتائیں کہ دیکھیں ہمارے لیے بھی سیف سائڈ نکالیں کہ ہم قانونی طور پر عمران خان کو مجرم ثابت کر چکے ہیں کیونکہ خان کی عدالتوں میں سارے کیسز ختم ہوئے ہیں. اب 9 مئی میں باقی دیکھیں تمام 97% لوگوں کو اس وقت رہائی مل چکی ہے. ملٹری حراست میں چند لوگ ہیں یا پنجاب کی جیلوں میں, باقی تمام لوگ رہا ہو چکے کیونکہ عدالتوں میں کسی جگہ پہ کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے. 19 مہینے بعد اب فرد جرم بھی لگی 19 مہینے بعد. تو اب تحریک انصاف کی طرف سے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان میں یہی پوائنٹ ہے, خاص طور پر امریکہ میں جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اور اس میں دیکھیں سب سے اہم نقطہ آپ یاد رکھیں وہ نیٹو کا جو اسلحہ پاکستان کے شہریوں پر استعمال ہوا, کیونکہ یہ اسلحہ جو تھا یہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ نے اور نیٹو نے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے دیا ہوا ہے. اب تحریک انصاف کی امریکہ برطانیہ میں جو قیادت ہے وہ یورپی یونین میں بھی جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ یورپ کا دیا ہوا یہ اسلحہ تھا, یہ پاکستانی لوگوں پر کیسے استعمال ہوا. عمر ایوب نے باقاعدہ بندوقوں کے نام بتائے, اسلحے کے نمبر بتائے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایک اور معاملہ ابھی برطانیہ کی جو سفیر ہیں جین میریٹ, ان کی شمولیت کا برطانیہ میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی سفیر نے پاکستان کی حکومت کو کیوں آشیرواد دیا اور کیوں کہا کہ اسلام آباد کا سانحہ ٹھیک ہے, آپ نے ایسے کیا, صحیح کیا آپ نے. سفیر کو ہٹانے کی مہم بھی وہاں شروع ہو چکی ہے, دفتر خارجہ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر لوگ مظاہرہ بھی کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں بہت بڑی جو پریس کانفرنس, اس میں باقاعدہ طور پر اب یہ چارج شیٹ لگائے گی کہ یہ جو امریکہ میں کہا گیا کہ 245 آرٹیکل کے تحت گولی مارنے کا حکم کیسے دیا, مشین گنوں کا استعمال کیسے ہوا. محسن نقوی لائیو قتل کی دھمکی دے رہا ہے کہ 5 منٹ میں گولی چلے گی, یہاں کوئی نظر نہیں آئے گا. ان کے صحافیوں کی اس سے پہلے کی ٹویٹس کہ 100 سے زیادہ کہ ہم سر کھولیں گے, اور پھر انہوں نے کھول کے دکھائے تو پھر گولی بھی چلی, سر بھی کھلے. تو یہ سارا معاملہ اس کے بعد پھر اب ڈراپ سائٹ نے جو ویب سائٹ ہے وہ انٹرسیپٹ کی, جو انہوں نے پورے کا میرا انٹرویو صبح آپ نے دیکھا ہوگا, امریکی اخبار نے مکمل ثبوت کے ساتھ وہ سارا معاملہ بھی رکھ دیا. اب اس ساری صورتحال میں ان کے لیے مشکل ایک تو عوامی بائیکاٹ, جو بہت بڑا بائیکاٹ جس میں اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, جس کا یہ عوام میں اظہار نہیں کر رہے, لیکن اندرون خانہ بہت بڑا ان کے لیے وہ بالِ جان بن چکا ہے. اوپر سے سول نافرمانی, فورن ریمیٹنس میں جو پاکستانی 20-25% کمی, جی سر 20-25% کمی ہے, تو اس بارے میں سے بھی ہوا ان کی نکل جائے گی. اور ٹرمپ کے آتے ہی جو ان کی جو بائیڈن کی پشت پناہی کی پالیسیاں ہیں وہ ساری ختم ہوگی, تو پھر جو وہی حال ہوگا جو بن باپ کے بچوں کا ہوتا ہے. اب اس دباؤ میں مریم نواز کو چین میں بھیجا کہ وہاں کچھ, لیکن چین میں وہ چینی نہیں مل سکی انہیں, وہاں وہ بھی بیچارے ایک چینی ملا صرف جو قراردادیں تھی. اب وہ سینیٹر عرفان صدیقی نے جو آج امریکہ کی وہ جو قرارداد کے جواب میں کہ جی آپ ہماری معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں معاملات, پاکستان کی عوام بھی سمجھ رہی ہے. ابھی اسی لیے خطرہ ہے کہ جو ڈنڈا نہیں ملے گا وہ اس ڈنڈا جو آئے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا. اب سرکاری سطح پہ بلنڈر دیکھیں, پارلیمانی سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹویٹر بین کیا ہے, ہاں ہم نے VPN بین کیا ہے, اور یہی چیز ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت نے کیا ہے. اب یہ ایلان مسک تک یہ معاملہ بھی پہنچے گا. تو یہ جو پورا بائیکاٹ کا معاملہ ہے, ایک تو معیشت کی ان کی دیکھیں کمر ٹوٹ رہی ہے. ابھی سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا بیان صرف دیکھیں, اس نے کہا معیشت کی کوئی بہتری نہیں ہو رہی, ساری کی ساری 2 نمبریاں, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. پچھلے 3 سالوں میں پاکستانی مجموعی طور پر غریب ہو گئے, ہر شعبہ تباہ و برباد.
پی آئی اے کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، ابھی ایئر فورس کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے پی آئی اے کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ خرید لیا 6 ارب روپے کا، اندازہ کریں۔ اور جو بجلی میں 280 ارب کے جو تقسیم میں نقصان، نیپرا کی رپورٹ آج آپ پڑھیں، پاور پلانٹ چل ہی نہیں رہے تھے اور ریکوری ان سے ہو ہی نہیں رہی۔ ایسے میں سول نافرمانی آ گئی، صرف کے پی کے نے اگر اس پہ عمل کر دیا تو انجام ان کا برا ہے۔ اب ایسے میں ایک اور بڑی اہم چیز جو قابل نفرت، قابل عبرتناک ایک شخص اسلام آباد کے سانے میں ان سب کا جو انجام، جو دعاؤں کی اپیل کروا رہا ہے عوام سے، عوام کی آنکھوں میں گولیاں مار کے آئی جی اسلام آباد اپنا 8واں آپریشن ناکام اس کا ہوا ہے، اندازہ کریں۔ ایسے ہی لوگ بشار الاسد کے ساتھ موجود تھے جو جیلوں سے قیدی نکل رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ عمران ریاض نے بڑی اہم بات کی، اس نے جو 142 دن آپ کو پتہ ہے ان کا تشدد برداشت کر کے، اس نے کہا کہ پاکستان کی جیلیں آپ دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا جو مسنگ لوگ ہیں انہیں آپ دیکھیں، آپ کو شام بھول جائے گی جو ظلم و ستم یہاں ہو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک الیکشن دھاندلی کا کیس بھی تھا جو بڑا اہم کیس تھا، لگ نہیں رہا تھا، لیکن آج بڑا عجیب و غریب معاملہ سپریم کورٹ میں ہوا۔ آئینی بینچ کے سامنے درخواست تھی اور کیس کی آواز لگائی گئی تو وکیل جو تھے حامد خان صاحب وہ کمرہ عدالت سے ہی باہر چلے گئے، پیچھے سے کلرک بھاگ کے گیا، انہیں پکڑ کے لایا، آئیں جی آپ کا کیس ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو آج نوٹس ہی نہیں ملا، آپ میری تو جو میرے پاس ڈائری ہے وہ تو کل ہے آپ کا ہمارا کیس۔ تو جج نے پھر وہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ملتوی کر۔ یہ بڑا عجیب و غریب رویہ تھا کہ الیکشن دھاندلی سب سے اہم کیس تھا۔ خان کے اور بھی بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں، جیسے دیکھیں نیو ٹاؤن تھانہ میں بھی حال ہی میں انہوں نے گرفتار کیا، وہاں پہ وکلا کو اریسٹ بیل کروانی چاہیے تھی لیکن کسی نے نہیں کروائی۔ اس میں جج نے خان سے پوچھا بھی، یہ قمر میکن صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹر اسپیس میں بات کی کہ عمران خان کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ وکلا کیا کر رہے ہیں۔ تو کورٹ رپورٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی کیسز میں خان کی اپیلیں جو وہ جان بوجھ کے دیر سے ہوتی ہیں، یہ ان کی سستی ہے، کوتاہی ہے، نائلی ہے، یا جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ اب اللہ جانے۔ لیکن یہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے اور اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک بھاری رقم وکلا کو ملتی ہے خان کے کیسز میں۔ اب اس میں دیکھیں چیئرمین بھی بیرسٹر صاحب بھی وکیل ہیں، گور صاحب وکیل سیکٹری وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ وہ بھی وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں۔ تو ایسی غلطیاں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ حامد خان خود بہت پرانے وکیل ہیں، شاید بہت ہی پرانے ہو گئے۔ آخر میں شام کے حالات کا ذکر کر تو بشار الاسد ڈکٹیٹر ظالم شخص تھا، اسے ہٹا کے گولانی کو لایا گیا، نام گولانی، اور اسرائیل کی پہاڑیوں پر شام گولان پر اب قبضہ کر چکا ہے۔ امریکہ نے شرط رکھی تھی وہ کہ کرائیں گے ان کی صلح، 400 مقامات پر آپ کو پتہ ہے بربادی کا کھیل ہوا، 1400 ٹارگٹ اڑا دیے کل انہوں نے، کیمیکل ہتھیاروں کی فیکٹریاں، میزائل، ایئر فورس، جہاز، ہیلی کاپٹر، نیوی کے شپ، یہ رات کو انہوں نے بمباری کی، 15 بحری سارے اڑا دیے۔ 350 سے زائد فضائی حملے تھے اس میں، اور شام کی جو زمینی فوجیں ہیں وہ گولان کی پہاڑیوں میں انہوں نے پہنچا دی تاکہ انہیں کوئی زیادہ نقصان نہ ہو، اور پھر تباہی بربادی کا کھیل۔ چند عرب ممالک نے ہلکی پھلکی مذمت کی ہے لیکن اس سے اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اب شام کی طرف سے اسرائیل کو اب کوئی خطرہ نہیں بنے گا۔ جو نیا گروپ آیا ہے گولانی گروپ، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل آیا اب تجارت بھی کرے۔ اسرائیل نے کہا نہیں، پہلے مجھے تباہ کرنے تو سارا، اس کے بعد پھر میں سے ٹھیک کروں گا۔ تو وہ تباہی بربادی کا کھیل چل رہا ہے اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ لیکن بشار الاسد کے انجام سے اب دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر چھائے ہوئے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ اب عوام ان کے ساتھ نہ کر جائے۔ اس پہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔